بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 یہ نازل ہوئی ہے رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا، آپ نے وہاں کامیابی حاصل کی۔ یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ کی طرف، اور پھر آپ نے 20 رمضان جمعہ کا دن سن 8 ہجری کو آپ علیہ السلام واپس خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور کامیابی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے وہاں فتح حاصل کی، اور اطمینان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں تشریف لائے۔ تو چابی تھی وہ حضرت عثمان ابن طلحہ، جو اس وقت تک مسلمان نہ تھے، ان کے پاس تھی، اور زمانہ جاہلیت سے یہ چابی خانہ کعبہ کی انہی کے پاس تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور ان سے چابی مانگی، انہوں نے دینا چاہا، اتنے میں آپ علیہ السلام کے چچا محترم حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب یہ آپ چابی مجھے عنایت فرما دیجئے تاکہ میرے گھرانے میں حاجیوں کو زمزم پلانا اور کعبے کی چابی کا رکھنا دونوں باتیں جمع ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، زمزم پلانا یہ ایک اعزاز تھا، خدمت تھی حاجیوں کی، اور خانہ کعبہ کی چابی کا رکھنا یہ ایک اپنے اندر اپنے گھرانے میں ایک اعزاز تھا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اب آپ یہ چابی مجھے عنایت کر دیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان ابن طلحہ نے اپنا بڑھتا ہوا ہاتھ کو روک لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا کہ عثمان چابی دے دو۔ حضرت عباس نے پھر فرمایا کہ آپ یہ چابی جب واپس کریں گے تو مجھے واپس کریے گا۔ حضرت عثمان نے یہ سنتے ہی کہ چچا مانگ رہے ہیں، کہ چابی ان کے پاس نہ چلی جائے، دوبارہ ہاتھ روک لیا۔ اللہ کے نبی نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ عثمان چابی دے دو۔ حضرت عباس نے تیسری مرتبہ بھی یہی جملہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے چابی پھر مانگی، اور حضرت عثمان نے یہ کہہ کر چابی دی کہ اللہ کی امانت کے ساتھ میں آپ کو یہ چابی عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے چابی لی، اطمینان کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ وہاں جو کفر کی اور شرک کی گندگیاں تھیں، اللہ کے نبی نے وہ تمام کے تمام ان کو باہر نکالا، کعبے کی دیواروں کو دھویا، پاک صاف کیا، تمام چیزوں کو مٹا کر آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے مشہور خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور اللہ کی خدائی میں کوئی ذرہ برابر کا شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ یعنی اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی یعنی اللہ کے نبی کی مدد فرمائی، کفر کی ساری طاقتوں کو اللہ نے ہرا دیا، کفر کے سارے فخر اور غرور کو اللہ نے مٹا دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف 2 ہی وعدے باقی رہ گئے، ایک خانہ کعبہ کی خدمت اور دوسرے خانہ کعبہ کی چابی اور اس کی خدمت، اور وہاں زمزم پلانا حاجیوں کو۔ اس خطبے کو آپ نے پورا فرمایا اور آپ بیٹھے ہی تھے کہ حضرت علی نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ چابی مجھے عطا کر دیں، میں بیت اللہ کی خدمت کرتا رہوں گا، حاجیوں کو زمزم پلاتا رہوں گا۔ زمزم پلانا اعزاز، حاجیوں کی خدمت کرنا اعزاز، کعبے کی چابی کا رکھنا اعزاز۔ فرمایا کہ یہ ہمارے گھرانے میں رہے گی۔ اللہ کے نبی طواف میں مشغول ہوئے، ابھی 2 چکر ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل کو دیکھا کہ وہ آسمان سے تشریف لائے اور فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو صاحب امانت تک ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سنی، اللہ کے نبی نے یہ فوراً چابی کو حضرت عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، اور فرمایا کہ جو لے گا وہ ظالم ہوگا۔ آج کا دن وفا کا دن ہے، نیکی کرنے کا دن ہے، حسن سلوک کرنے کا دن ہے۔ اس پر حضرت عثمان ابن طلحہ کو بڑا تعجب ہوا کہ چچا نے مانگی تھی، آپ نے نہیں دی، وہ مسلمان تھے، اور حضرت علی داماد ہیں، بھتیجے ہیں، سب کچھ ہیں، بھائی ہیں، سب کچھ ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دی۔ عثمان ابن طلحہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی ان کو دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو یہ چابی قرآن کریم کے حکم کی بنیاد پر دی جا رہی ہے۔ فوراً آیت کی تلاوت کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت حضرت عثمان ابن طلحہ کو سنائی۔ وہ سننا تھا کہ فوراً حضرت عثمان ابن طلحہ نے فرمایا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان کا خود بیان ہے کہ ہم یہ چابی، اس چابی سے خانہ کعبہ کا دروازہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہر 2 ہفتے میں 2 دن کھولا کرتے تھے۔ ایک کھولا کرتے تھے ہم پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور کہا کہ عثمان چابی دے دو۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں تھے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ جو اس وقت تک مسلمان نہ تھے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی نے زمانہ جاہلیت میں مجھ سے چابی مانگی اور میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاملے کو برداشت فرمایا اور فرمایا کہ عثمان، شاید تم ایک دن یہ کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، مجھے اختیار ہوگا، جس کو چاہوں گا چابی سپرد کر دوں گا۔ اس وقت حضرت عثمان ابن طلحہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو کہا تھا
کہ اگر یہ وقت آیا کہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ جس کو چاہیں کعبے میں داخل کریں، وہ دن تو قریش کے ہلاکت کا اور ذلیل و خوار ہو جانے کا دن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا تھا کہ نہیں، وہ وقت قریش کے آباد ہونے اور قریش کے عزت والے ہو جانے کا دن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت عثمان ابن طلحہ کہ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن میں نے اپنے قوم کے تیور کو دیکھا تو بدلے ہوئے تھے کہ کہیں مجھے سخت ملامت نہ کرنے لگیں، میں نے اپنے مسلمان ہونے کے ارادے کو چھوڑ دیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ کے ہاتھ میں نے چابی کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ آپ جس کو چاہیں عنایت فرما دیں۔ میں نے یقین کر لیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، نبی برحق ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے چابی مجھے دی، قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سنائی، تو پھر میں اور فرمایا کہ یہ چابی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی قیامت تک۔ حضرت عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں کہ میں خوشی خوشی چلنے لگا اور پھر آپ نے مجھے آواز دی اور فرمایا کہ کیا جو بات میں نے کہی تھی وہ سچ نہیں ہوئی؟ حضرت عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی کی وہ بات یاد آئی جو آپ نے مجھ سے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی۔ میں نے عرض کیا بے شک آپ کی بات سچی ہوئی، اور میں اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا، آپ آیت کو سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کیا؟ ان تؤدوا الامانات، کہ امانتوں کو صاحب امانت تک پہنچاؤ۔ پہلے تو یہ سمجھیں آپ کہ اللہ نے فرمایا امانات، بہت ساری امانتیں ہم اور آپ امانت سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ کے پاس پیسہ رکھوا دیا، آپ اس کو امانت سمجھ رہے ہیں، یقیناً وہ امانت ہے، لیکن امانت کی ایک قسم ہے۔ امانت صرف مال رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ آپ خود یہاں آیت میں دیکھیں کہ چابی کوئی مال نہیں تھی بلکہ ایک اعزاز تھا۔ کعبے کی خدمت، پانی پلانا، زمزم پلانا، یہ مال نہیں تھا، بلکہ کعبے کی خدمت ایک ذمہ داری تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد فرمائی۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ حکومتیں ہوں، عہدے ہوں، منصب ہوں، وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے ذمہ دار امراء بھی ہوتے ہیں، حکام بھی ہوتے ہیں، اہل حکومت بھی ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے اس شخص کو محض دوستی اور تعلق کے بغیر اہلیت معلوم ہوئے دے دیا، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا المجالس بالامانہ۔ آپ دیکھیں امانت کا کس قدر دائرہ پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجلسیں امانتیں ہیں۔ آپ سے کسی نے کوئی بات کی، امانت سمجھ کر کہی، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس نے کہا ہے کہ دوسرے تک پہنچا دو تو دوسروں تک پہنچا دو۔ اگر اس نے امانت سمجھ کر آپ سے بات کہی ہے تو دوسروں تک پھر بات نہیں پہنچائی جائے گی، اس کو اپنے تک رکھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، مشورہ دینے والا یا مشورہ لینے والا اس طرح کا مشورہ دیا جائے کہ جو مشورہ لوگوں کے حق میں مفید ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں امانات فرمایا ہے، تو امانت کی فقہا نے فرمایا 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہو، دوسرے یہ ہے کہ امانت
لوگوں کے درمیان ہو، تیسرے یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ ہو۔ تینوں قسموں میں امانت کی رعایت رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ امانتوں کو صاحب امانت تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی کا کوئی خطبہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس بات سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس نے امانت ادا نہ کی ہو، یعنی اللہ سے کیا ہوا وعدہ اپنی طور سے ادا نہ کیا ہو، اسی طرح اپنی ذات سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ہمارا یقین ہے تو اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، یہ تمام کے تمام ہماری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا۔ اسی طرح ہمارے اوپر بحیثیت انسان یہ لازم ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، یہ ہمارے اوپر امانت ہیں، ہمارے لیے امانت ہیں۔ اسی طرح یہ جسم جو اللہ نے دیا ہے اس کا خیال رکھیں، یہ بیمار ہو جائے اس کا علاج کریں، اس کے اندر جو گندگیاں پیدا ہوتی ہیں، تکبر ہے، خباثتیں ہیں، اس کو دور کرے۔ بہرحال تمام اہل حقوق کے حق کی ادائیگی کا نام یہ امانت ہے، اس کا حکم اللہ نے دیا۔ دوسرا حکم یہاں اللہ نے آیت میں دیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرنا، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ یہاں دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم مسلمانوں میں فیصلہ کرو یا رشتہ داروں میں فیصلہ کرو یا ملنے جلنے والوں میں فیصلہ کرو، بلکہ فرمایا لوگوں کے درمیان، لوگوں میں مسلمان اور غیر مسلمان سب ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ دیکھیے انصاف کا حکم دیا گیا اس لیے کہ حکومتیں اللہ تعالی کفر کی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کفر کی ہو اللہ کو برداشت ہے، لیکن بے انصافی والی حکومت، ظلم و زیادتی اور ناانصافی کے ساتھ حکومت کبھی نہیں چلا کرتی۔ بہرحال آیت میں دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ جب فیصلہ کرنے بیٹھو لوگوں کے درمیان، چاہے وہ مؤمن ہو غیر مؤمن ہو، اپنے ہو غیر ہو، رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ فیصلہ ہوگا انصاف کا، حق کا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بڑی اچھی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اچھی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی اچھی ہے۔ اور دیکھ لو ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں، یعنی تمہارے اقوال کی، جو لوگوں کے تمہاری باتوں کو سننے والے ہیں، اور تمہارے ہر فیصلے کو، ہر معاملات کو جو تم سے ظاہر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ یاد رکھو ظالم ظلم کر کے بچ نہیں سکتا، امانتیں کھا کر کوئی آدمی بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ یہ تین حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان
فیصلہ کرو تو رشتہ داری کی بنیاد پر یا تعلقات کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرو، بلکہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقین جانو ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقین جانو یہ جو نصیحتیں ہو رہی ہیں، اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کر رہا ہے وہ بہت اچھی نصیحت ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی امن رہے گا، آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ رہے گا۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالی ہر بات کو سنتا بھی ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے۔